السلام علیکم۔ آج میری عنوان محمد کی قربانی ہے۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں واپس آئے۔ بیوی شہر بانو اپنی چادر کے دامن سے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لال نے اپنی ہمشرہ سیدہ زینب سے فرمایا، بہن زینب اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی دستار دو اور بابا علی کی تلوار دو اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں میں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، اس نازک گھڑی اور شاید امتحان کے وقت جبکہ ہماری مظلومی و بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ شیر علی کا لاڈلا اور سخی ماں کا جایا اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کر لے گا۔ نواسہ رسول نے فرمایا، زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہے؟ بیوی سیدہ نے عرض کیا کہ یا سید، ہمارے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اور ہمارے خون کے بھی پیاسے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری بہن نانا پاک کی یہ حدیث صحیح ہے، مگر اس مظلومی و غریب میں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ دوں، ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی بوند بھی نہیں ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ بہن زینب نے التجا کی، بھائی حسین، آج صدقہ کے لیے پانی کی مشکیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے اور محمد حاضر ہیں، اور دیکھو یہ دونوں ناموں سے اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے بے قرار ہیں، اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں، اماں جان ہمیں ماموں جان سے میدان میں جانے کی اجازت لے دو۔ شہزادہ کونین کے آنکھیں اشکبار ہو گئے اور فرمایا، بہن کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں؟ میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب نے پھر دامن پھیلا دیا اور عرض کی، آقا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے دو ہی بچے ہیں، اگر آج 1000 بھی ہوتے تو آج نانا پاک کی شریعت کے لاج رکھنے کی خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ یا حسین، بہن کے سوال کو رد نہ کرو، اور دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بےتاب ہیں۔ یا سید، آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا، ماں ہوتی تو حمایت کرتی، اور بھائی ہوتا تو مدد کرتا، مگر نہ باپ ہے نہ ماں، نہ بھائی ہے اور نہ نانا، پھر کس کی سفارش لاؤں، کس کی حمایت حاصل کروں اور کس کی مدد تلاش کروں؟ ماں فاطمہ کی چادر پاک کا صدقہ، میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مظلوم کربلا نے ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ زینب اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں سے کہو وہ خیمے میں جا کر آرام کریں، آج ماموں کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی لٹانا نہیں چاہتا۔ بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور پھر دستے سوال بڑھا دیا کہ بھائی حسین، سخی باپ کے بیٹے ہو، سخی ماں کے لخت جگر ہو اور سخی نانا کے نواسے ہو، بہن کے کاسا گدائی میں بھی خیرات ڈال دو، ورنہ میں قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی، باپ علی کو کون سا منہ دکھاؤں گی، اور ماں فاطمہ کے پاس کس طرح جاؤں گی؟ یا امام آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میرے بچے اگرچہ 9-10 سال کے ہیں مگر علی کی شجاعت پر حرفے نہیں آنے دیں گے، اور میری کمائی آج اگر نیک کام کے لیے اور نیک مقصد کی خاطر لگتی ہے تو لگنے دو۔ اور پھر سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا تو انہیں محمد نے ماموں جان کے پاؤں چومے اور پھر التجا کی، ماموں جان آج ہماری کمسنی پر نہ جائیں، ہماری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور چھوٹی چھوٹی تلواروں سے دشمنوں کی صفیں الٹ دیں گے، اور یزید لشکر کو یہ بتا دیں گے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔
امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا بہن زینب میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اور بچوں کو تیار کرو۔ سیدہ زینب نے پھر کہا کہ مامو جان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرو کہ تمہاری قربانی قبول کر لی۔ دونوں بچے پھر مامو جان کے قدموں میں گر گئے۔ ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا اٹھو میرے لال، میرے ساتھ چلو۔ سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لے آئی، اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنوارے اور مٹی سے تیمم کرا دیے۔ بیوی شہربانوں نے پوچھا زینب کیا کر رہی ہے؟ جواب دیا بچوں کو دلہا بنا رہی ہوں، یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا بیٹو جس سینے سے تو دودھ پیا ہے ایک بار اس سینے سے لگ جاؤ۔ اور محمد کے ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے۔ ماں نے کلاوہ پھیر لیا، آنکھیں عشق بار تھے اور زبان خاموش۔ فرشتے تڑپ اٹھے اور حوریں چلا پڑی اور خدا نے فرمائی جبرائیل زینب کے حوصلے کو دیکھو، سیدہ کا صبر دیکھو اور ماں کے عزم کو دیکھو۔ اگر مجھے سیدوں کا امتحان مقصود نہ ہو تو قیامت تک زینب کا کلاوہ نہ کھولتا۔ سیدہ نے فرمایا بیٹو میں خوش ہوں کہ تم جیسے فرما بردار غازی اور جانثار بچے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور یاد رکھو اگر عمر سعید پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، کہنا کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے اور علی کی شجاعت کا دھبا نہ لگنے دینا، فاطمہ کو چادر کے داغدار نہ کرنا اور نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی آن کو رسوا نہ ہونے دینا۔ بیٹو تمہاری اس اطاعت گزاری پر زمانہ فخر کرے گا، تمہاری اس جانثاری پر دنیا ناز کرے گی اور تمہاری اس قربانی پر مسلمان جھومیں گے، علی خوش ہوں گے، مصطفیٰ علیہ السلام فخر کریں گے اور فاطمہ صدقے جائے گی اور پھر نانا مصطفیٰ علیہ السلام سے حوض کوثر کے پیالے پیو گے۔ جس وقت بچے نے خیمے کے دروازے پر آخری بار سلام کے لیے سروں کو جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا تھا کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پھر بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ دنیا کی مائیں تو بچوں کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتی ہے کہ زندہ جاؤ اور زندہ آؤ، مگر تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ، شہید ہو کے آؤ، سر لے کر جاؤ، سر کٹوا کر آؤ۔ پھر یہ حضرت حاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان ہونے کے لیے رخصت کیا تھا مگر وہ انجام سے بے خبر تھی، لیکن بہر سیدہ زینب تیرے حوصلے پر قربان، تیرے صبر پر فدا، تیرے عزم پر نثار اور تیرے مضبوط دل پر صدقے کہ بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، 20,000 تلواریں دکھ رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کے انجام کو بھی تو جانتی ہے کہ بچے اب زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں آیا اور تو نے حوصلے بھی نہیں ہارا بلکہ اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر 2 چھوٹی چھوٹی تلوار فضائے کربلا میں چمکی اور 2 چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائے۔ فرشتے نے کہا مرحبا، حورے بولے آفین اور روح فطرت جھوم اٹھی۔ عمر سعید دیکھتے ہی پکارا کہ میں تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے اور امام حسین کے بھانجے ہو، مگر خدا معلوم تمہاری بھولی بھالی صورت دیکھ کر مجھے رحم کیوں آ گیا۔ آؤ اب بھی میرے طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کی مشکیزیں بھی مل سکتے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت بھی مل سکتے ہیں۔ عمر سعید کی اس گستاخی پر آنے محمد تڑپے اور جواب دیا کہ او ظالم جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں اور ہماری ماں فاطمہ کی کنیز اور علی کی خادمہ۔ اور اے ملعون جب تجھے نواز رسول اور جگر گوشہ بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا، اور ہم تیرے پانی کی مشکیزوں کی محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کفن ہمارے سروں پر ہے، ہمیں پانی کی مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف لانے والے کمینے، باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کو جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جاؤ، ہم تیرے شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر کے جام پلائیں گے۔ اور پھر اون محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی، اون دائیں جانب سے اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا، چھوٹی چھوٹی 2 تلواریں لشکر یزید پر چمکے اور ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائے۔ پھر 9-10 سال کے بچوں نے
نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، جدھر کو منہ کرتے دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ گرتے، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی لاش تڑپ رہی ہے اور کوئی بھاگ رہا ہے، اور ایسے کرتے بھی کیوں نہ؟ نواسے رسول کے تھے اور بانجے امام حسین کے، دودھ زینب کا تھا اور خون علی کا۔ عمر سعید نے محمد کے اس انداز کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ او ساتھیوں، اگرچہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کے رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ یہ کیا بزدلی کے 3 دن کے بھوکوں اور پیاسوں کو بھی تم ابھی تک ختم نہیں کر سکتے؟ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو تحقیق کرتے ہوئے عمر سعید کے سر پر پہنچ گئے اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں اور تلواروں کی پوچھار نے زخمی کر دیا، چھوٹے کی سینے پر تیر لگا، وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے، بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے تڑپنے لگے۔ عمر سعید نے آواز دی، حسین اپنے بھانجے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی جو سجدے میں گر گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکریہ، تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا، ادھر امام پاک نے اون محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا زینب تیرے بچے قربان ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، خون میں بتر تھے، سنہری زلفوں پر گرد و غبار اڑا ہوا تھا اور چہروں پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے خالق کائنات، یہ ہے میری کمائی جو تیرے راہ میں لٹا دی، یہ ہے میرا سہارا جو تیرے دین کے خاطر چھین گیا، یہ ہے میری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر فدا کر دی۔ اے رب دو جہاں، یہ دیکھ جن کو میں اپنی آغوش میں لے کر قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی اور جن کو اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمت کو بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہیں، آج ان کے خون سے میری آغوش رنگین ہو گئے ہیں، آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا ہے۔ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی تیرے راہ میں لٹا دی، میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا اور میں نے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اپنے بچوں کی نثار کر دیا۔ اب میری فریاد سن، میری التجا قبول کر اور میرے درخواست منظور فرما کر میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانا مصطفیٰ کی گنہگار امت کو بخش دینا۔ اور پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئی اور زار زار رونے لگی اور کہا اے میرے بیٹو، تم میرے دل کا چین تھے، میرے سینے کے قرار تھے اور میری آنکھوں کا نور تھے۔ اون محمد خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، دین کی خاطر جان دے گئے اور حق کے لیے شہادت پا گئے، اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ تم جیسے نیک بہادر اور جانثار بیٹے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آج میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہاں میں سرخرو کر دیا۔ مگر یہ افسوس بھی ہے کہ مدینہ پاک کی مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں، نانا پاک کے روضہ اطہر کی جالی چومنے والوں اور باغ مدینہ کی پر کے بہاروں میں بلبلوں کی طرح پھولوں کی شاخوں پر چہکنے والوں، آج میں تمہیں بے گورو کفن کوفہ کے ریگستانوں کے حوالے کر رہی ہوں اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کر رہی ہوں۔ اٹھو میرے بچوں، ماں کی کلیجے سے لگ جاؤ، اٹھو میرے لال، ماں کے سینہ ٹھنڈا کرو، اٹھو میرے بیٹوں، ماں کے دل کی آگ بجھاؤ، اٹھو میرے فرزندوں، اپنے ماں سے کوئی بات کرو، آنکھیں کھولو اور دیکھو میں تمہاری ماں زینب تجھے بلا رہی ہوں، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت امام حسین اور حضرت عباس نے دونوں بچوں کو لاشوں کو اٹھا لیا۔ نہ غسل تھا، نہ کفن، نہ کوئی چار پائی تھی اور نہ کوئی ساتھ جانے والا۔ ان کو عباس نے اور محمد کو نواسے محمد
محمد نے ہاتھوں پر اٹھایا اور انہیں خون میں لتھڑے لتھڑے ہوئے کپڑوں میں لپٹ کر دفن کرنے کے لیے لے چلے۔ خیمے میں ایک کہرام مچ گیا، تمام کی چیخیں نکل گئے۔ سیدہ نے عرض کی کہ یا حسین ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت دیکھ لوں۔ منہ سے خون آلود کپڑے اٹھائے اور لاشوں سے لپٹ گئے، زلفوں کو چوما، لہو کے قطرے اپنی چادر میں ملے اور ایک پرسوزہ بھری ہوئی اور کہا میرے اول محمد، ماں کو اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آغوش کو بے اولاد کر کے کہاں چلے ہو؟ میں کس کو آواز دوں گی؟ کہاں جاؤں گی اور تمہارا نام لے لے کر کس کو پکاروں گی؟ میری زندگی اب روتے گزرے گی، تمہارا نام لے لے کر آنسو بہاؤں گی۔ سیدہ زینب کے ساتھ تمام بیویاں رو رہی تھی اور کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ امام علی مقام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بہن، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب صبر کرو۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے لال علی کی شجاعت دکھا گئے، فاطمہ کی آن بچا گئے، نانا کی شان بنا گئے اور تمہارے دودھ کی لاج رکھ گئے، اور اس بہادری سے لڑے ہیں کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی عشش کر رہے ہیں۔ چھوڑو اور بچوں کو رخصت کرو۔ وہ دیکھو نانا جان حوض کوثر کا پیالے لے کھڑے ہیں، وہ دیکھو شیر خدا انتظار کر رہے ہیں، وہ دیکھو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے کھڑی ہے۔ سیدہ زینب نے بیٹوں کو یہ کہتے رخصت کر دیا کہ اولو محمد جاؤ، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کو، باپ شیر خدا کو اور ماں حضرت فاطمہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔